بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے پیارے دوستو، ہر خواہش ہر کام پورا کروانے کے لیے 3 تسبیح کا وظیفہ آج بتا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، دعا پہلے قبول ہوگی۔ بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اسی طرح سے توکل کرتا ہے کہ میرے اللہ کے سوا کوئی بھی مجھے عطا کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے عنایت فرماتا ہے۔ دوستو، دور حاضر میں کہ جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بڑھ چکی ہیں، مصیبتیں متنوع ہو چکی ہیں، تو ایسے میں تمام پریشانیوں سے نکلنے کی یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمہ قسم کے دکھ، درد اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید 2 چند ہو جاتی ہے۔ آج کے اس عمل کے حوالے سے حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضرتوں سے بچنے کے لیے اور منافع کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کو پڑھنا بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اس کے اول و آخر درود پاک کا اہتمام لازمی کریں۔ اس کے حوالے سے بزرگ کا واقعہ بھی بتانا چاہیں گے۔ آپ سے بس درخواست ہے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، ایک اللہ والے بزرگ کے پاس ان کے ایک خطیب پیارے ماننے والے آئے اور ان سے کہنے لگے، میرا کوئی بھی کام نہیں بنتا، میں نے بہت سے وظائف کیے لیکن مجھے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے ملتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پکڑ لو، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں سے عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت سے نجات کے لیے، حصول مقاصد کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے ذریعے جب تم مدد مانگو گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار انہوں نے ان سے ذکر کیا، تو آپ اس طریقہ کار سے اس وظیفہ کو کریں۔ آپ نے باوضو حالت میں اس کو کرنا ہے، اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ کو بتائیں گے، آپ نے باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحات لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کلمہ کا واسطہ دے کر کہنا ہے، اے میرے پاک پروردگار، کہ آپ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے جو مجھے اس نقصان سے نکال سکے، جو میری اس حاجت کو پورا کر سکے، جو میری پریشانی کو ختم کر سکے، جو مجھے ہر چیز عطا کر سکے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس طریقہ سے کہ میرے پاک پروردگار، آپ ہی مجھے عطا کرنے والے ہیں، آپ اس کلمے کے ذریعے سے میری مدد فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں انسان اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، آپ کے سوا کوئی بھی قوت نہیں ہے جو میرا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب اللہ کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے دوستو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیں تو ہماری حالت دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہونے کی وجہ سے یک لخت میں ہی بدل سکتی ہے۔ اے ایمان والے دوستو، بھائیوں بہنوں، تقوی الہی اپناؤ اور ہمیشہ سچ بولو، اللہ تمہارے معاملات سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔